like to call upon Mr. Anwar Noori sir, who is a motivational speaker. Sir, we want your motivation. السلام علیکم. السلام علیکم دوستو. ابھی تھوڑی دیر پہلے سید علی صاحب نے اور کچھ اور اسپیکرز نے ہمارے ان ٹرسٹیوں کو یاد کیا جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کے لیے دعا بھی کی, آمین بھی ہم سب نے کہا. لیکن میں انہیں مردہ نہیں مانتا. بھلے ہی ان کے نام کے آگے مرحوم لگتا ہو, لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اور ایک شعر میں ان تمام ٹرسٹیوں کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور جو اس وقت موجود ہے, ایک شعر پیش کروں گا اور وہاں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ علم کی شمع کو جو روشن کیا کرتے ہیں, علم کی شمع کو روشن جو کیا کرتے ہیں, زندہ رہتے ہیں ہمیشہ وہ کہاں مرتے ہیں, زندہ رہتے ہیں ہمیشہ وہ کہاں مرتے ہیں. دوستو, آج کا میرا خیال تھا کہ میں علم کی فضیلت پر آپ کو تھوڑا بیان کروں, لیکن جتنا وقت مجھے بولنے کے لیے دیا گیا ہے, تعلیم کی تعریف اور تقریر اتنے کم وقت میں کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ علم کی فضیلت کو سمجھ سکیں. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک ہی دن میں 10 لوگ آئے. لیکن اتفاق دیکھیے کہ ان 10 لوگوں نے ایک ہی سوال کیا. پوچھا کہ آپ بتائیں کہ علم افضل ہے, تعلیم افضل ہے یا دولت؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان 10 لوگوں کو 10 بار ایک ہی بات کہی کہ علم افضل ہے. لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ 10 کے 10 جواب آپ نے تعلیم کی فضیلت میں الگ الگ دیے. یہ دیکھ کر وہاں جو آپ کے ساتھی موجود تھے وہ حیران رہ گئے. ان کی حیرانی دیکھ کر حضرت علی مسکرائے اور کہا, ساتھیو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ خدا کی قسم اگر قیامت تک لوگ مجھ تک آتے رہے اور یہ پوچھتے رہے کہ دولت اور علم میں کیا افضل ہے, تو علی علم کی افضلیت بتاتا رہے گا اور ہر بار الگ بتاتا رہے گا. اب آپ تعلیم کی فضیلت کا اس سے اندازہ کریں یا پھر آپ خود مولا کائنات کی علم کا بھی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. دوستو, ہمارے سماج میں 3 ہیرو مانے جاتے ہیں. ایک وہ جو علم حاصل کرے اور اس سے بہت دنیا میں نام روشن کرے, ہم اس اسٹوڈنٹ کو ہماری سماج ہمارے قوم کا ہیرو مانتے ہیں. دوسرا ہیرو وہ جو ایسے اسٹوڈنٹ تیار کرتا ہے, یعنی ہمارے وہ ٹیچرز جو اس طرح کے ہیروز کو تیار کرتے ہیں. تیسرا ہمارے ماں باپ جو ہمارے لیے تکلیف اٹھا کر, پریشانی اٹھا کر بھی اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور دنیا میں نام روشن کرے. لیکن اس سماج میں ایک چوتھا ہیرو بھی ہے جس پر عام طور پہ ہماری نظر نہیں جاتی. آج میں آپ کا دھیان اس ہیرو کی طرف کروں گا اور چاہوں گا کہ اس ہیرو کے لیے تالیاں بجائی جائیں. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس سے میں اس بات کو سمجھانا چاہوں گا. آپ نے بھی بچپن سے سنی ہوگی, ہم سب نے بھی سنی ہے اور آج بھی سنتے ہیں تو بڑی پیاری لگتی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اس نظم میں ایک شعر ہے,
کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب, زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. آپ دیکھیں کہ اس میں علامہ اقبال نے علم کو ایک شمع, جس کو آپ موم بتی بھی سمجھتے ہیں, ایک شمع بتایا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پہلا ہیرو ہے شمع کا, وہ پروانہ ہے جو علم کی محبت میں اس کی طرف لپکتا ہے. پھر بھلے ہی جان دے دینا پڑے, یہ ہمارا وہ اسٹوڈنٹ ہے جو رات دن محنت کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو تعلیم سے محبت ہوتی ہے. دوسرا ہیرو وہ ہاتھ ہے جو شمع کو جلاتے ہیں, ہمارے وہ ٹیچر جن کے ہاتھ اس ہیرو کو تراشتے ہیں تاکہ وہ ہیرو بن سکے. اور تیسرا وہ موم ہے جو ہمیشہ پگھلتا رہتا ہے, پریشانی حالات کی دھوپ میں تپتا رہتا ہے. یہ ہمارے ماں باپ ہیں جو پگھلتے رہتے ہیں ہماری فکر میں, لیکن چاہتے ہیں کہ علم کی شمع روشن رہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک اس میں ایسی چیز ہے جس کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں, وہ دھاگا جو اس شمع کے اندر جلتا ہے, اگر وہ اپنے وجود کو نہ مٹائے تو شمع کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے, روشنی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ سماج کا وہ دھاگا ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے. ہم کو روشنی میں وہ ٹمٹماتی ہوئی لو نظر آتی ہے, پگھلتا ہوا وہ موم نظر آتا ہے, لیکن جلتا ہوا دھاگا نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے چھپائے رکھا جائے. یہ چھپا ہوا دھاگا کون ہے؟ یہ ہے اسکول کے ٹرسٹی جو اسکول کو قائم کرتے ہیں. خدا کی قسم میں وہ چند مٹھی بھر ٹرسٹیوں کو جنہوں نے تعلیم کو پیشہ بنا لیا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں دارالرحمت ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں کی طرح جو بے لوث اسکول کو بنیاد بنا کر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تانے کہ یہ پیسہ کھاتے ہیں, ہمارے تانے کہ یہ پہچان کی وجہ سے ایڈمیشن دیتے ہیں, ہمارے تانے کہ یہ لوگ منسٹر کی سنتے ہماری نہیں سنتے. اس طرح کے تانوں کو جھیل کر بھی اپنی جھولی پھیلاتے ہیں تاکہ وہ اسکول قائم رہے, وہ شمع ہمیشہ روشن رہے. اس دھاگے کے لیے ایک بار تانی ہونی چاہیے. دوستو, آپ چونکہ صرف اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور ہماری یہ ٹرسٹی اور اسکول مدرسے سے جڑے ہوئے لوگ وہ جان رہے ہوں گے کہ میں ان کا کون سا درد بیان کر رہا ہوں. آسان نہیں ہے دوستو, آسان نہیں ہے سر سید احمد خان کی اس پرمپرا کو جاری رکھنا, اس کو قائم رکھنا, اسکول کی بنیادوں کو بنائے رکھنا, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, لوگوں کے تانے سننا, حکومت کے سرکولرز کو جواب دینا, اور اس طرح کی پریشانیاں اٹھا کر بھی علم کی اس شمع کو جلائے رکھنا یہ آسان نہیں ہے. پھر بھی اگر اس کام کو وہ صرف دنیا نہیں آخرت کی بھلائی سمجھ کر کرتے ہیں تو یقیناً ان کو سلام ہونا چاہیے. میں سلام کرتا ہوں ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو علم کی شمع سے محبت رکھتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان تمام ٹیچرز کو جو اس شمع کو جلائے رکھنے کے لیے پیشے سے نہیں بلکہ دل سے بچوں کو تیار کرتے ہیں, یہ سمجھ کر نہیں کہ پگار ملے گا, بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرا یہ بچہ ایک دن میری اسکول کا اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرے گا. میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جو تپتی دھوپ میں اپنے خون کو جلاتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ بچہ اس علم کی شمع کو لے کر آگے بڑھتا رہے اور ایک دن نام کمائے. میں سلام کرتا ہوں دارالرحمت ٹرسٹ کے ان ٹرسٹیوں کو, ان کا ساتھ دینے والے فرید بھائی, مشتاق بھائی جیسے, دادا بھائی جیسے, جو بھی لوگ ہیں جو ان کا دل سے ساتھ دیتے ہیں, اور ان سب کو سلام کرتے ہوئے اس شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ جب ان کے کام کو دیکھتا ہوں میں کہ کس لگن, کس محبت, کس قربانی کے ساتھ یہ اسکول کو زندہ رکھتے ہیں, صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا, اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا, مر مٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا. جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہے, جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہے, اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا, اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا, اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا. I think so now all got motivational energy, right?
from sir. So one clap for Mr. Anwar Noori sir. One clap for students. One clap for our teachers. One more clap for the parents. And one big round of applause for our trustee. Thank you so much for cooperating us. मैं अब्दुल्ला पटेल सर से गुजारिश करती हूँ कि वो अनवर नूरी साहब की खिदमत में मोमेंटो का नजराना पेश करें। अब्दुल्ला पटेल सर प्लीज अनवर नूरी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें।